نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو بالکل ادا نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دے سکتے۔ تو بڑے غور سے سماعت کیجئے گا، آگے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ پہلے نمبر پر زکوٰۃ کی رقم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد ہے جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آل اور آل عقیل اور آل جعفر اور آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جو شخص مذکورہ 5 بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اصحاب رسول کی نسلوں میں سے ہو، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی مدد کسی ذریعے سے اور ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ وہ محتاجوں، غرباء کے لیے اور لوگوں کے لیے ہے۔ سید کو آپ پاکیزہ مال دیجئے، ادب کے ساتھ دیجئے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی نسل سے جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بہت عمدہ اور پاکیزہ نسلیں ہیں، تو ان تک جو ہے نا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، ان کو پاکیزہ مال ہدیے کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، عطیے کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ نہ ہی صدقات واجبہ آپ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ عشر دے سکتے ہیں، نہ فطرانہ دے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پاکیزہ مال ہدیے کے طور پر آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن یہ پھر آپ سماعت فرما لیں، حضرت آل علی اور آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، آل حارث اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 5 حضرات کی جو نسلیں ہیں، ان کی آل اولاد ہیں، وہ ان کو آپ بالکل زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگلی بات یاد رکھیے گا کہ اصل میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر جو مشہور ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ سادات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ اگر میاں بیوی میں سے، بڑی عام بات ہے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو اور دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو، تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے میاں بیوی میں سے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ اپنی ہاشمی اولاد سے ہو، اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم شمار ہوگی۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہو تو بیوی بنی ہاشم سے ہو تو اولاد غیر بنی ہاشم کی شمار ہوگی، کیونکہ نسب جو چلتا ہے وہ باپ کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ ماں کا۔ اس لیے آپ ان صورتوں کا بڑا غور سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور ان کے یہ بات ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیں، اگر میاں بیوی میں سے کوئی بنی ہاشم ہو، بڑے غور سے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو، یعنی حضور کی آل اولاد میں سے ہو، دوسرا
غیر بنی ہاشم سے ہو تو جو غیر بنی ہاشم سے ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے غیر بنی ہاشم سے، اور اگر شوہر بنی ہاشم سے ہو تو پیدا ہونے والی اولاد بھی بنی ہاشم کہلائے گی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر شوہر غیر بنی ہاشم ہے تو اس کی اولاد بھی غیر بنی ہاشم کہلائے گی، اگرچہ اس کی بیوی ہاشمی خاندان سے ہو تو اس کی اولاد کو، جو شوہر غیر بنی ہاشم ہے اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگلی بات ہے کہ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ یہ مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے، صدقات واجبہ ان کو کہا جاتا ہے، اور نفلی صدقہ ہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو سب کو دیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسی NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بڑے غور سے سماعت کیجیے، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی پراپرٹی کے حصے دار ہیں۔ بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کی پراپرٹی میں سے حصے دار ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ اسی کے اوپر نہیں ہے بلکہ حقدار اور کوئی ہے، جو پہلے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بتایا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آباء و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اپنی آل اولاد یعنی کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اپنی اوپر کی نسل اور نیچے کی نسل جو خون کہلاتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مطلب اپنی دادی، دادا، نانی، نانا، اس طرح اوپر کے جتنے رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، نواسے نواسیاں، ان کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، سگا بھائی ہو نا اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگلی بات، مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے بنوا دی، زکوٰۃ کا پیسہ وضو خانے پہ لگا دیا، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی لیٹرینوں پہ لگا دیا، تو مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے۔ اسی طرح مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ رقم دینا جائز نہیں۔ ملازمین ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، لیکن تنخواہ میں سے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔